جو انسان یہ راز جان لے کہ اللہ کی رضا میں راضی رہنے کا نام خوشی ہے تو وہ خوش ہے، اور جو اللہ کی رضا میں راضی نہ رہے وہ غمگین ہے۔ بس اتنا سا افسانہ ہے خوشی اور غم کا۔ اللہ فرماتا ہے، جب کوئی تم پر ظلم کرے تو میرے انتقام پر راضی ہو جاؤ، کیونکہ میرا انتقام تمہارے انتقام سے بہتر ہے۔ زندگی کی سب سے بڑی ہجرت گناہوں سے نیکیوں کی طرف آنا ہے۔ دنیا کو تم کبھی خوش نہیں کر سکتے۔ اگر تم سادہ ہوئے تو دنیا تم پر ہنسے گی، اور عقل مند ہوئے تو تم سے حسد کرے گی۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ اسے اپنے سوا سب سے بے نیاز کر دیتا ہے، اور اس کی مدد وہاں سے کرتا ہے جہاں پر کسی کا گمان بھی نہ ہو۔ کامیاب ہونے کے لیے دوستوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن بہت زیادہ کامیاب ہونے کے لیے دشمنوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسا طالب علم جو سوال پوچھتا ہے وہ کچھ لمحے کے لیے بے وقوف رہتا ہے، لیکن جو نہیں پوچھتا وہ زندگی بھر بے وقوف رہتا ہے۔ کوئی بھی انسان پورا سال 24 گھنٹے ہماری امیدوں پر پورا نہیں اتر سکتا، اس لیے درگزر کرنا سیکھیں۔ آج تک یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ جو غریبوں کے حق کے لیے لڑتے ہیں وہ لڑتے لڑتے امیر کیسے ہو جاتے ہیں۔ مشکلیں دینے والوں سے بڑا مشکلوں سے نکالنے والا ہے، یہ بات سمجھ میں آ جائے تو مشکل زیادہ مشکل نہیں رہتی۔ حد سے زیادہ مصروفیات اور حد سے زیادہ نظر انداز کرنا رشتوں کو آپ کے بنا رہنا سکھا دیتا ہے۔ گناہ کی خواہش نہ رکھنا کمال، گناہ کے قریب جا کر پلٹ آنا اعلیٰ تر، اور گناہوں کے بعد اسے اللہ کی خاطر ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینا کامل ترین تقویٰ ہے۔ جب گھریلو فیصلے کرنے کے لیے باہر کے بندے کی ضرورت پڑ جائے تو سمجھ لیں کہ آپ کا خاندان تباہ ہو چکا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے تو انسان کی اکڑ خاک میں مل جاتی ہے، اس لیے عاجزی اور خاکساری کے جامے سے باہر نہ آؤ۔ لوگوں کے ساتھ ان کے کردار کے مطابق نہیں بلکہ اپنی تربیت کے مطابق رویہ اختیار کریں۔ زبان کی مثال درندے کی سی ہے، اگر تم اسے باندھ کر نہ رکھو تو یہ تم پر حملہ کر دے گا اور تمہیں اس کی برائی پہنچ کر رہے گی۔ اگر سچ کا تیر مارنا ضروری ہو جائے تو پہلے اس کی نوک کو شہد میں ضرور ڈبو لیں۔ اگر انسان صبر کرنے والا ہو تو اس کے ساتھ کی گئی ہر زیادتی کا جواب عرش سے آتا ہے، کیونکہ اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب دل اور دماغ دنیا میں الجھ جائے تو بے سکونی انسان کا مقدر بن جاتی ہے۔ خود کو سلجھانے میں وقت گزارا کریں، کیونکہ یہی انسان کا سرمایہ اور معاشرے کا حسن ہے۔ جو اپنی گفتگو میں سچ بولتا ہے اس کی خوش اخلاقی میں اضافہ ہوتا ہے۔ انسان مسافر ہے، یہ دنیا ایک دریا ہے اور آخرت کنارہ۔ اگر تقوی کی کشتی میں سفر کرو گے تو بحفاظت کنارے جا لگو گے۔ اگر کچھ سیکھنا چاہتے ہو تو خاموش رہنا سیکھ لو، ورنہ لفظ کے مطلب ہزار نکلتے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ریا، نفاق اور تکبر شیطان کے تیر ہیں جس سے وہ انسانی دل پر تیر اندازی کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا، دولت کو ہاتھ کے قبضے میں رکھو، اسے دل پر قبضہ نہ کرنے دو۔ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں،
میں نے 2 چیزوں میں نور پایا ہے، اللہ کے لیے رونا اور سجدہ۔ جھگڑا نہ کرو تاکہ تمہارا احترام ختم نہ ہو، مذاق نہ کرو تاکہ کوئی تمہارے ساتھ گستاخی نہ کرے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو جب اپنے کسی بندے کی اصلاح مطلوب ہوتی ہے تو اسے کم بولنے، کم کھانے اور کم سونے کا الہام فرماتا ہے۔ آپ نے فرمایا، کسی کا ظرف دیکھنا ہو تو اسے عزت دو، فطرت دیکھنی ہو تو اسے آزادی دو، نیت دیکھنی ہو تو اسے قرض دو، خصلت دیکھنی ہو تو اس کے ساتھ کھانا کھاؤ، صبر دیکھنا ہو تو اس پر تنقید کر کے دیکھ لو، اور خلوص دیکھنا ہو تو اس سے مشورہ کر لو۔ کسی سے اتنی نفرت نہ کرو کہ کبھی ملنا پڑے تو مل نہ سکو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نادان لوگ دنیا کے لیے دل کا چین لٹا دیتے ہیں اور دل کے چین کے لیے دولت لٹا دیتے ہیں۔ جب انسان کو درد عطا کیا جاتا ہے تو اس کے مزاج میں باقی مخلوق کے لیے خود بخود نرمی آ جاتی ہے، اور نرم مزاجی اسے عطا ہوتی ہے جسے اللہ پسند فرماتا ہے، اور درد بھی اسے عطا کیا جاتا ہے جسے اللہ اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ جس کو وہ اپنی جانب لانے کا ارادہ کر لیتا ہے، اس کو پھر اس کی نصیب کی ڈور میں الجھا دیتا ہے۔ جس کو اس نے اپنے قریب لانا ہو، اسے دنیا کی اصلیت دکھا کر باقیوں سے فاصلہ بڑھا دیتا ہے۔ اوڑھ کر مٹی کی چادر بے نشاں ہو جائیں گے، ایک دن آئے گا ہم سب بھی داستاں ہو جائیں گے۔ واسطہ پڑے تو کردار کھلتے ہیں، باتوں سے تو ہر شخص پارسا لگتا ہے۔ حسد اور گھمنڈ جب آدمی کے اندر داخل ہوتے ہیں تو وہ عقل کو باہر کر دیتے ہیں۔ سزا اسی طرح کی ہوتی ہے جیسا انسان کا عمل ہوتا ہے، بڑھاپا ویسا ہی ہوتا ہے جیسی جوانی۔ جھگڑوں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، دونوں گروہ کچھ نہ کچھ کھو دیتے ہیں، اگر کچھ نہیں تو اپنا احترام ضرور کھو دیتے ہیں۔ جو شخص اپنی زبان اور خواہشات پر قابو نہیں رکھ سکتا تو وہ کبھی رہنما نہیں ہو سکتا۔ سیکھنے والے کے لیے راستے ہزار اور نہ سیکھنے والے کے لیے بہانے بے شمار ہوتے ہیں۔ اگر مگر لیکن کا انجام کاش اور حسرت کے سوا کچھ نہیں۔ زندگی کو سادہ مگر خیالات کو بلند رکھو۔ ہر چیز صحیح وقت پر آپ کے پاس آتی ہے، صبر کریں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، جانور کھانے پینے سے موٹا ہوتا ہے اور آدمی کانوں کے ذریعے یعنی اپنی خوشامد سن کر موٹا ہوتا ہے۔ آئینہ پھیلا رہا ہے خود فریبی کا مرض، ہر کسی سے کہہ رہا ہے آپ سا کوئی نہیں۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، وہ تکلیف جس میں اللہ کے ساتھ تعلق نہ ٹوٹے وہ انعام ہے، وہ غریبی جو اللہ کے قریب کر دے اور جھکا دے وہ انعام ہے، اور وہ دولت جو باغی کر دے وہ بربادی ہے۔ یہ سب تعلق کی بات ہے، تو تعلق قائم رکھنے والا غم انعام ہوتا ہے، اور تعلق توڑنے والی خوشی سزا ہے اور گمراہی ہے۔ جس بات کے ذریعے اللہ سے تعلق قائم ہو جائے تو وہ انعام ہی انعام ہے۔ عقل مند نہ ماضی کا ماتم کرتا ہے نہ مستقبل کی فکر، بلکہ وہ حال کو نکھارتا ہے، اس لیے وہ بے خوف ہو کر جیتا ہے۔ ہر پریشانی کی ایک انتہا ہوتی ہے، اس سے پہلے اس پر پڑنے سے بہتر ہے کہ صبر کیا جائے، اجر بھی ملتا ہے
اور پریشانی بھی کم ہوتی ہے۔ 3 قسم کے انسان 3 چیزوں سے محروم رہیں گے: غصہ کرنے والا صحیح فیصلے سے، جھوٹا عزت سے، جلد باز کامیابی سے۔ کائنات کی سب سے مہنگی چیز احساس ہے، جو دنیا کے ہر انسان کے پاس نہیں ہوتا۔ معاف کرنا سب سے زیادہ اسے زیب دیتا ہے جو سزا دینے پر قادر ہو۔ شام زندگی کی ہو یا دکھوں کی، آخر ڈھل ہی جاتی ہے۔ جو عبرت سے بھی نہ سمجھے، دلائل بھی نہ مانے، تو قیامت خود بتائے گی قیامت کیوں ضروری تھی۔